اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توہین رسالت کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور ہم نے دیکھا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں توہین رسالت کے حوالے سے اللہ نے جو ورڈکٹ دیا ہے وہ ہے ہفتے اعمال کا، اور ظاہری بات ہے کہ اعمال جو ہے اللہ ہی ہفت کر سکتا ہے، نیک اعمال، لیکن اگر ہم ان کو میٹیریلائز فارم میں اگر ہفتے اعمال کی سزا دیتے ہیں کسی کو، تو یہی ہے کہ جی اس نے جتنی محنت کی تھی اور جتنی جائیداد وغیرہ بنائی تھی اور اس کا جو عہدہ ہے، جو اس کا سٹیٹس ہے، وہ اس سے چھین لیا جائے۔ یعنی اگر وہ بیوروکریسی میں کوئی بڑا افسر تھا تو اس کو ڈسمس کر دیا جائے سروس سے، اور اس کی جو ہے جائیداد ساری چھین لی جائے۔ یہ اس کے ہفتے اعمال کی سزا ہو گئی ہے۔ اب دوسری آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 63۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواظا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ مت سمجھ بیٹھو رسول کے بلانے کو اپنے درمیان اس طرح جیسے بلاتے ہو تم آپس میں ایک دوسرے کو، بے شک خوب جانتے ہیں اللہ ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے۔ سو لازم ہے کہ ڈریں وہ لوگ جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول کے حکم کی، اس بات سے کہ کہیں نہ آ پڑے ان پر کوئی فتنہ یا نہ آلے انہیں دردناک عذاب۔ تو یہاں پھر جو لوگ حضور ختمی مرتبت کو جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اس انداز سے بلاتے ہیں، تو اللہ نے اس کو بھی توہین کے زمرے میں لیا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی اللہ نے سزا بتائی ہے کہ جو لوگ رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں حکم کی، اور پھر آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اسی طرح رسول کو بھی بلاتے ہیں، یعنی رسپیکٹ نہیں دیتے، ڈیو رسپیکٹ، تو ان کے لیے کیا ہے اس بات سے کہ کہیں نہ آ پڑے ان پر کوئی فتنہ یا نہ آلے انہیں دردناک عذاب۔ تو ایک فتنہ کا کہ جی وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اب یہ بھی اللہ کا کام ہے فتنے میں مبتلا کرنا، گورنمنٹ تو کر نہیں سکتی، یا ان کو عذاب علیم آ سکتا ہے، دردناک عذاب یعنی غم کا عذاب، تو وہ بھی اللہ دے سکتا ہے۔ مطلب ہے کہ عین ممکن ہے اس بندے کا جوان بیٹا مر جائے تو عذاب علیم مل گیا، یا کسی فتنے میں پڑ جائے تو وہ بھی اللہ نے دینا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 سے ملا لیں تو اس میں بھی عذاب علیم کی بات آ گئی ہے، یعنی جب آپ اس کی جائیداد ساری ضبط کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کو دکھ تو ہوگا۔ عذاب علیم کا مطلب ہے دکھ کا عذاب، غم کا عذاب، یعنی اس کے دل کو دکھ پہنچے۔ تو ظاہری بات ہے اگر ایک بندے کی جائیداد ساری چھین لی جاتی ہے، اس کا عہدہ بھی چھین لیا جاتا ہے، تو اس کو عذاب علیم ہو گیا۔ اور فتنے کا مطلب ہے آزمائش، تو آزمائش میں بھی وہ پڑ گیا کہ کل تک تو اس کو بڑا پروٹوکال مل رہا تھا، آج اس کو مطلب ہے 2 ٹکے کا بندہ ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ وہی ہفتے اعمال ان دونوں شکوں کو بھی پورا کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بتایا ہوا ہے کہ جی توہین رسالت کی سزا کیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ ظاہری بات ہے ایک اور اس کی ڈائمنشن ہے، اور وہ ڈائمنشن یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جب بندہ کوئی توہین رسالت کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ مرتد ہو جاتا ہے تو اب لوگ خوش ہو گئے ہوں گے کہ جی بس مرتد کی سزا تو قتل ہے، لیکن اصل میں مرتد کی سزا کے حوالے سے بھی بہت زیادہ غلط فہمی ہے۔
اسکالرز میں، اور قرآن سے اس کی وہ نہیں لی گئی، اگین گائیڈنس نہیں لی گئی۔ تو میں اس حوالے سے پھر قرآن سے ہی ریفرنس پیش کروں گا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، دین سے پھرنا یہی ہے نا، مرتد ہو گیا، اور پھر کفر ہی پر مر جائے، اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں ہبط ہو گئے، اور وہ آگ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یعنی مرتد کی سزا بھی ہبط اعمال ہے۔ اب اس کو لنک کریں سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 سے، جہاں پہ توہین رسالت ہوئی، تو ظاہری بات ہے جو بندہ توہین رسالت کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ تو اب مرتد کی سزا جو ہے قرآن نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں ہبط اعمال بتائی ہے۔ اگین وہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اور اگر ہم اس کو اجتہاد کے ذریعے انٹرپریٹ کریں میٹیریلسٹک لیول پہ، تو پھر زیادہ سے زیادہ وہی ہے جو میں نے بتایا کہ اس کی ساری جائیداد ضبط کر دی جائے، اور اسی طرح اس کا عہدہ اس سے چھین لیا جائے، تو یہ اس کا ہبط اعمال ہو گیا، یعنی جتنی اس نے محنت کی تھی زندگی میں وہ ساری ضائع ہو گئی۔ باقی آخرت میں تو اس کو سزا ملے گی، وہ اللہ کی طرف سے ہوگی۔ لیکن آپ لوگوں کی سیٹسفیکشن کے لیے اگر اسلامک گورنمنٹ سزا دیتی ہے تاکہ فتنہ کریٹ نہ ہو اور انارکی پیدا نہ ہو معاشرے میں، تو پھر یہ سزا ایک اسلامک گورنمنٹ مرتد کو دے سکتی ہے۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 106 میں ارشاد ہوتا ہے، جو کوئی ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کرے، الا یہ کہ اس پر زبردستی کی گئی ہو اور اس کا قلب ایمان سے مطمئن ہو، لیکن وہ شخص جس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا، اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب اللہ کا غضب کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی مرضی ہے، جیسے بھی اس پر اپنا غضب ظاہر کرتا ہے وہ کر دے گا، یعنی وہ بندے کچھ نہیں کر سکتے اس حوالے سے۔ اسی طرح اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے، تو وہ عذاب عظیم بھی اللہ ہی اس کو دے سکتا ہے۔ جو اب اس کو بھی اگین اسی آیت سے ملائیں اور سورہ بقرہ والی آیت 217 سے ملائیں تو ہبط اعمال ہی بنتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ ایک بندے کے لیے جو دنیا دار بندہ ہے، اس کی اگر عہدہ چھین لیا جائے، اس کی دولت ساری چھین لی جائے، تو یہ اس کے لیے عذاب عظیم بھی ہے اور عذاب علیم بھی ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 اور 91 میں بھی عذاب علیم کا آ گیا ہے، مرتد کی سزا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 میں مرتد کی سزا جو ہے چہرہ سیاہ ہونا قیامت والے دن۔ تو اگر آپ اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی چہرہ سیاہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مرتد کی سزا یہ ہے۔ تو اسی طرح جو توہین رسالت کرتا ہے تو اس کا بھی چہرہ سیاہ کر کے، یعنی منہ کالا کر کے، اس کو گدھے پہ بٹھا کے آپ پورے شہر کا چکر لگوا سکتے ہیں، اور لوگ جو اس پر لعنت ملامت کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں، راستے میں کھڑے ہو کے اس پر کر سکتے ہیں لعنت ملامت۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 137 میں سزا یہ ہوئی ہے، بتائی گئی ہے کہ جی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو یہ ظاہری بات ہے، یہ اللہ کی ڈومین ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ سورہ منافقون میں یہ بات کی گئی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، جو مرتد ہوتے ہیں یا توہین رسالت کرنے والے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور یہ منافق جو ہوتے ہیں یہی مرتد ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں سورہ منافقون کی آیت نمبر 3 میں منافق کو مرتد بھی کہا گیا ہے، یا مرتد کو منافق بھی کہا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، اور دوسرا ہے میری اپنی خواہش۔ تو ظاہری بات ہے اگر ہم خواہش کی بات کریں گے تو خواہش تو میری بھی ہے کہ بھئی یہ مارنا تو بڑی آسان سزا ہے نا، کہ ایک بندے کو جائیں اور گولی مار دیں، فٹافٹ مر گیا۔
اگر آپ دلی فیلنگز کی بات کریں گے تو ظاہری بات ہے جو حضور ختم مرتبت کی توہین کرتا ہے میں تو اس سے آرام سے مارنا بھی نہیں چاہوں گا. میں تو یہی چاہوں گا کہ اس کو بند بائی بند اور تھوڑا تھوڑا کر کے مارا جائے، اس کو موسٹ ٹارچرس طریقے سے مارا جائے. یہ تو ہے فیلنگ کی بات، فیلنگ تو ہماری بھی یہی ہے بالکل. لیکن کیا شریعت میں انسانی فیلنگ کی بنیاد پہ بات کی جاتی ہے یا قانون بنایا جاتا ہے یا قرآن و سنت کی بنیاد پہ؟ تو اگر تو ہم قرآن و سنت کی بنیاد پہ قانون بنانا چاہتے ہیں تو پھر قرآن و سنت نے یہ قانون بتا دیا. اور اسی طرح وہ اس عورت نے بھی وہ آیت ریفر کی تھی کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک حسنات ہی سیئات کو دور کرتی ہیں. احسن اعمال جو ہیں وہ برے اعمال کو دور کرتے ہیں. ایک برائی کو دوسری برائی سے ختم نہیں کیا جا سکتا. جیسے اس عورت نے بھی کہا کہ ہیٹ کو ہیٹ سے تو ختم نہیں کر سکتے، اچھائی کے ذریعے آپ برائی کو دور کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. اور پھر فتح مکہ ہوا تو اس وقت حضور ختم مرتبت ریونج لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، اور وہاں بہت سے ایسے لوگ تھے، اور حتیٰ کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی تھی جس نے کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ بھی چبایا تھا، لیکن اس سے بھی کوئی ریونج نہیں لیا گیا. تو جو حضور ختم مرتبت کا وہ ہے اسوہ حسنہ ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. اور اگر ہمیں کوئی ایسی روایت ملتی ہے کہ جس میں ان کی طرف سے کوئی ظلم اور اس طرح کی بات نظر آتی ہے تو وہ اس آیت کے خلاف ہے، رحمت للعالمین کے خلاف ہے. کیونکہ رحمت للعالمین بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک طرف رب العالمین، دوسری طرف رحمت للعالمین کی بات کی گئی ہے. تو وہ کیسے کسی کو حکم دے سکتے ہیں کہ چونکہ اس بندے نے میرے ساتھ گستاخی کی ہے یا جی مجھے گالی دی ہے لہذا اس کو قتل کر دو. اور یہ اگر ہم دنیا کے کسی بھی قانون میں دیکھیں تو اس حوالے سے قتل کی سزا نہیں ہے. ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی سزا ہو سکتی، آل دو کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس بات پر کوئی سزا نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اٹھ کے پریزیڈنٹ کو گالی دے یا کچھ کہے، برا بھلا کہے، یا وہاں کے کوئی بڑے معزز ہستی کو برا بھلا کہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. ایسی کوئی سزا پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں موجود نہیں ہے. تو یہ مسلمان جو ہے وہی جو اس عورت نے کہا کہ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے، یعنی یہ حضور ختم مرتبت کے اسوہ کو بھول جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی پھر بدنامی ہوتی ہے اور حضور ختم مرتبت کے حوالے سے بدنامی کہ جی انہوں نے یہ ٹیچنگ ان کو دی ہوئی ہیں. تو اس لیے مطلب ہے جو سزا بتائی جاتی ہے روایات کی بنیاد پہ وہ تو بالکل غلط ہے. میں نے قرآن سے آیات کوٹ کر دی ہیں کہ جی اگر ہم زیادہ سے زیادہ جو سزا دے سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں غیر مسلموں کی طرف. یہ تو ہے نا مسلمان کے لیے سزا ہے کہ جو مسلمان ہو کے توہین کرتا ہے. اب جو غیر مسلم ہے وہ اس کو اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جی فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے اور بالکل جو ہے بلاسفیمی کی بھی اجازت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بات جو ہے اگین یعنی ایک بڑی پرفریب بات ہے کہ نہیں جی فریڈم آف سپیچ. تو فریڈم جو ہے فریڈم کی ایک لمٹس ہوتی ہیں نا، اور جہاں پہ فریڈم جو ہے دوسرے کی ڈومین میں داخل ہو تو پھر وہ فریڈم نہیں رہتی. تو اس طرح تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے پھر فریڈم فل فریڈم ہونی چاہیے
اور ملک میں کسی بھی قسم کا کام، بھائی میرا دل نہیں کرتا کہ میں ٹریفک کی لال رائٹ پہ رکوں، تو بس مجھے فریڈم ہونی چاہیے، فریڈم آف ایکشن بھی ہونی چاہیے نا، فریڈم آف سپیچ ہے تو فریڈم آف ایکشن بھی ہونی چاہیے۔ اور میں اتنا لمبا جا کے یو ٹرن نہیں لینا چاہتا ہوں، تو میں ادھر سے شارٹ کٹ مارنا چاہتا ہوں تو مجھے نہ روکا جائے، یہ بھی فریڈم ہونی چاہیے۔ اور میں ٹیکس نہیں دینا چاہتا تو گورنمنٹ کیوں جو ہے بدماشی کر کے مجھ سے ٹیکس حاصل کرتی ہے؟ تو یہ ٹیکس بھی ختم ہونے چاہیے، مجھے فریڈم آف ایکشن ہونا چاہیے، اور میں جس طریقے سے اپنی دولت اکٹھی کرنا چاہتا ہوں، چاہے میں ڈاکہ مارتا ہوں، یہ بھی فریڈم ہونی چاہیے۔ تو وہ تو پھر کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا۔ سو یو ہیو ٹو پٹ ان سم باؤنڈریز فار دی لمٹ فار دس فریڈم۔ تو فریڈم آف سپیچ کے چکر میں وہ فریڈم جو دوسرے لوگوں کی فیلنگز کو ہرٹ کرے اور بلینز آف لوگوں کے دلوں کو ہرٹ کرے، تو وہ فریڈم آف سپیچ جو ہے اس پر قطعاً ہونی چاہیے۔ اور قرآن کی اس حوالے سے ایک آیت ہے، اور یہ پوری دنیا میں یہ قانون بھی ہے، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 ہے۔ اس میں الفتنۃ اکبر من القتل، کہ فتنہ جو ہوتا ہے، یعنی جس بات سے فتنہ کریٹ ہو، وہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے۔ کیوں کہ فتنے میں پھر بہت سے قتل ہو جاتے ہیں۔ قتل میں تو آپ ایک قتل کرتے ہیں نا، لیکن فتنے میں آپ ہو سکتا ہے ہزاروں لوگ مر جائیں۔ تو یہ جو فریڈم آف سپیچ ہے توہین رسالت والی، یہ معاشرے میں فتنہ کریٹ کرتی ہے، لہذا اس پہ ضرور پابندی ہونی چاہیے۔ اور یہ دنیا کے تمام معاشروں میں یہ قانون ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جس سے سوسائٹی میں انارکی پھیلے، اس پر سزا رکھی گئی ہوئی ہے، تو وہ والی سزا ہونی چاہیے۔ یعنی اگر ہم اس حوالے سے بھی بات کریں غیر مسلموں کے لیے بھی، تو پھر وہ قانون، اب وہ مجھے نہیں پتہ، ظاہری بات ہے وہ لا والے صحیح اس کی ٹرمینالوجی بھی جانتے ہوں گے، اور ان کو صحیح پتہ ہوگا کہ اس کے لیے کون سا ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہ قانون ہے کہ ایسا قانون جو معاشرے میں انارکی پھیلائے، یا ایسی کوئی بات کرنا یا ایسی کوئی ایکٹیویٹی کرنا معاشرے میں کہ جس سے معاشرے میں انارکی پھیلے، تو اس پر دنیا کے تمام سوسائٹیز میں اور تمام لاز میں قطعاً ہے۔ تو چونکہ یہ جو توہین رسالت ہے یہ سوسائٹی میں انارکی پھیلاتی ہے، لہذا اس پر بھی ڈیفینیٹلی پابندی ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں کے لیے جو سزا بھی جس ملک میں ہے وہ سزا جو ہے ہونی چاہیے، ہر کنٹری میں وہ سزا ہونی چاہیے۔ وہ یو این او لیول پہ مسلمانوں میں اگر اتنا وہ ہو تو وہ یہ بات اٹھا سکتے ہیں کہ جی یو این او لیول پہ ایک ڈیسائیڈ کی جائے، اور وہ تمام مسلم معاشروں میں اور غیر مسلم معاشروں میں وہ سزا جو ہے نافذ کی جائے، لیکن ڈیفینیٹلی وہ موت کی سزا نہیں ہوگی، کیونکہ جب قرآن نے موت کی سزا نہیں دی ہے تو آپ بھی وہ سویر سزا نہیں دے سکتے۔ اور ظاہری بات ہے کہ وہ تو ہیں ہی نان مسلم، تو نان مسلموں کی تو بات ہی نہیں، وہ تو مطلب نبی نہیں مانتے، تو پھر آپ ان کو کیا سزا دے سکتے ہیں؟ لیکن چونکہ ماڈرن ورلڈ میں اس حوالے سے سزا تمام معاشروں میں موجود ہے، لہٰذا ہم بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ جی اس حوالے سے ہمارے بھی فیلنگز کو مد نظر رکھا جائے اور یہ سزا نافذ کی جائے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں یہ نہیں، تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی سزا بھی ختم ہونی چاہیے۔ اور مطلب 2 ٹکے کا جج جو ہوتا ہے اس کی اتنی توہین ہو جاتی ہے، اور اگر پرافٹ کی کوئی توہین کرے تو وہ خیر ہے۔ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ریفرنس سے بھی ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے کہ جی پھر یا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی سارے تمام معاشروں سے ختم کی جائے۔ اسی طرح یہ جو ہوتے ہیں اپنا اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں، جہاں کے چور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اسمبلیوں میں، ان کے بھی استحقاق مجروح ہو جاتے ہیں کہ جی مجھے پولیس والے نے سلوٹ نہیں کیا، مجھے میری گاڑی کو روکا اور میرا استحقاق مجروح ہو گیا ہے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو اگر ان لوگوں کے اتنے استحقاق ہیں
تو ظاہری بات ہے کہ ایک پروفٹ کا استحقاق تو ان سے بہت ہی ہائی لیول کا ہے نا، کوئی انبریجیبل گیپ ہے. تو ان تین بنیادوں پہ انٹرنیشنل لیول پہ اصول بنایا جا سکتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.